نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. قابل احترام دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ وہ جہنم میں جائے گا. ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے. جنوں انسان انہی میں سے جنت اور دوزخ کا انتخاب کیا گیا ہے. چونکہ ہمارا خطاب انسانوں کے ساتھ ہے تو انسانوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ وہ جہنم میں جانے والا ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جہنم کا حصہ نکالو، جہنم کی آگ کا حصہ نکالو. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو. ہر 1000 میں سے 999 اور جنت کے لیے 1. اس سے آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا حصہ وہ جہنم میں جائے گا اور کتنی کم تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے اور کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے تو یہ فیصلہ آپ اللہ کے قرآن سے کر سکتے ہیں. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے کسی ایک حرف یا ایک لفظ پر بھی ہم شک نہیں کر سکتے. کوئی ایک بات بھی اس پہ ایسی نہیں کہ جس کا ہم رد کر سکیں، جس کا ہم انکار کر سکیں. اس کی ایک ایک بات سچ اور حق پر مبنی ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا اس میں بتا دیا گیا ہے. اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، اس چیز کے متعلق واضح کر دیا ہے کہ کون سے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور کون سے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. آپ نے اور میں نے اگر جاننا ہو تو اس کا مطالعہ کر لیجیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس میں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
کہ جس کسی نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بس یہ وہ انسان ہے کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ سرکشی یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی شریعت، اس کا پیغام وہ آپ کے سامنے آئے اور دوسری طرف دنیا ہو، آپ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے پیغام کو آپ پس پشت ڈال دیں، آپ اس سے اعراض کر لیں اور آپ اس حکم کو نہ مانیں، یہ سرکشی ہے۔ اور دنیا کی زندگی اس کے پیچھے دیوانے اور مستانے ہو رہے ہوں، اس کے پیچھے دوڑنے والے، خوب محنتیں کرنے والے، دن رات کسی کی فکر میں لگے رہنے والے، دنیا کے لیے دین اسلام کی پرواہ نہ کرنے والے، دین اسلام ہوئے ایک طرف اور ایک طرف دنیا ہو، تو دین اسلام کو چھوڑ دے اور دنیا کو سینے سے لگا لے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ انسان ہے کہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان چیزوں کا معلوم کر لینا میرے دوستوں کو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کو پڑھ لیں اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ۔ میری باتوں کو غور سے سنیے گا میرے دوستوں، آج جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اس زندگی کے اندر ان چیزوں سے آج ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ آج غفلتوں کے پردے ہماری آنکھوں پر، ہمارے دماغوں پر، ہمارے دلوں پر یہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس بات کی کچھ ہوش نہیں۔ اللہ کا یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن، اس کا ایک ایک حرف بالکل سچ ہے اور ایسے ہی ہوگا جیسا قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر وہ انسان باقی ہے کہ جس کے سامنے کوئی اللہ کا حکم آئے، کوئی اللہ کا پیغام آئے، کوئی دین کی بات آئے، کوئی قرآن کی بات آئے، کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، انسان اس کو رد کر دے، اس سے منہ پھیر لے اور یہ کہے کہ نہیں، اس پر میں عمل نہیں کروں گا، اس پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کرتا ہے، جیسے ماحول، معاشرہ، دنیا، گھر والے، آل اولاد، بچے جیسے وہ کہے ویسے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ سرکش ہے، یہ باغی ہے، یہ اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والا ہے۔ دنیا کی ضرورت اور دنیا کی خواہشات، دنیا کی ڈیمانڈ اور ایک طرف دین کا حکم آ جائے تو اللہ کے دین کو نہیں ماننا، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنا۔ دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے، دنیا جس چیز کا تقاضا کرے، دنیا جس چیز کا مطالبہ کرے، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف قرآن کا حکم ہو اور دوسری طرف دنیا ہو، دنیا کی ماڈریشن، دنیا کی جدت، دنیا کی ترقی، دنیا کی کامیابی، دنیا کے کام، دنیا کی ڈیوٹی، دنیا کی تجارت، دنیا کی یہ کام، ایک طرف یہ ہو اور ایک طرف اللہ کا دین ہو، انسان اللہ کے دین سے منہ پھیرے اور دنیا کو سینے سے لگائے اور دنیا کی خاطر اللہ کے دین کو اہمیت نہ دے، یہ ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ذرا نظر دوڑائیں اپنے معاشرے کی طرف، آج دیکھیں تو صحیح، وہ ایک حدیث پڑھی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم کا حصہ نکالو، تو جہنم کا حصہ 1000 میں سے 999
99 जहन्नम का हिस्सा है और जन्नत में जाने वाला एक है। अब अपने दाएं बाएं, अपने आगे पीछे, अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ाएं। अपने दाएं बाएं, मैं कहता हूं उसको छोड़े, हम अपना भी गिरेबान खोलकर अपने आप को भी देखें कि मैं आज कहां खड़ा हूं, आज मेरा मामला कैसा है। क्या मैं अपने रब के हर हुक्म को सुन के उसके सामने अपनी गर्दन को झुका देता हूं? मेरे सामने जब मेरे रब का पैगाम आता है, जब मेरे सामने अल्लाह के कुरान में से कोई आए मेरे सामने आती है, जब मेरे नबी की कोई बात मेरे सामने आती है, क्या मैं उसको मान लेता हूं? क्या मैं अपनी गर्दन, अपनी पेशानी उसके सामने झुका देता हूं? अगर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो फिर भाई कितने अल्लाह के हुक्म आज हमारे सामने, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के हुक्म, रब्बे कायनात के अहकाम से उससे मुंह फेरे हुए, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये कुरान का हुक्म है, ये रब का हुक्म है, ये मोहम्मद करीम का हुक्म है, लेकिन कोई अहमियत नहीं, कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं। आप किसी बेनमाजी के पास चले जाएं और उसको कहें, ए अल्लाह के बंदे, तो नमाजों में सुस्त है, नमाजें नहीं पढ़ता, नमाजों को कायम कर, नमाज पढ़, वो आपसे हंसकर आगे से उस बात को टाल देगा, कहेगा हाँ क्या करें जी, मसरूफियत जिंदगी है। हम अगर किसी एक गलती को लेकर अल्लाह की कसम आपके सामने बयान करने लगे, अपने मुस्लिम माशरे की हालत को आपके सामने रखे, जिस गलती पर भी आप अपने मुसलमान भाई को पकड़ लें, उससे कहें जनाब देखिए आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़े, वो आगे से आपको हंसकर दिखा देगा, अल्लाह के हुक्म की उसको कोई परवाह नहीं, कहेगा देखेंगे जी, सोचेंगे तेरी ये जुर्रत अल्लाह के हुक्म को सुनकर कहे देखेंगे और सोचेंगे, इसके मुताबिक इंसान की ये जुर्रत हो, ये 5 फुट का 6 फुट का बंदा अल्लाह के सामने अकड़ा हो, इसकी गर्दन अकड़ी हो, इसका सर किस तरह, अल्लाह की कसम मैं कहता हूं किस तरह उस रब की कायनात में, उस रब की ज़मीन पर ये कैसे चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जिंदगी बसर कर रहा है, कैसे वल्लाह कैसे। फरिश्ते देखो कितनी बड़ी मखलूक है, कितनी बड़ी मखलूक है फरिश्ता, कितनी बड़ी मखलूक है फरिश्ता। पता है आपको? नहीं पता आपको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, उन फरिश्तों को, उनमें से एक फरिश्ते को मैंने देखा, मुझे दिखाया गया, अबू दाऊद के अंदर यह रवायत है, अबू दाऊद के अंदर और तबरानी के अंदर फरमाया कि फरिश्ता उसके इस कान की लो से लेकर यहां कब्र तक का जो फासला था, एक परिंदा अगर उसके कान की लो से लेकर यहां तक उड़ता रहे तो 700 साल उसको लग जाए और वो इस सफर को तय न कर सके, 700 साल। और फरमाया कि वो फरिश्ता उसकी कदो कामत, फरमाया कि उसका सर अल्लाह के अर्श तक पहुंचा हुआ है और उसके कदम 7 जमीनों के नीचे गए हुए हैं, 7 जमीनों के नीचे गए हुए हैं, 7 आसमानों को पार करते हुए उसका वजूद अल्लाह के अर्श तक उसका सर पहुंचा हुआ और उसके कदम 7 जमीनों को फाड़ते हुए 7 जमीनों के नीचे तक वो फरिश्ते के कदम गए हुए। हालत ऐसे इन फरिश्तों की यह है कि
اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوف آتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے اسی حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والے، ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف ہے۔ اتنا بڑا وجود ہے، اتنا اونچا وجود ہے، اتنے طاقتور ہے، اتنے قوت والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جبرائیل امین اس کی طاقت اور اس کی قوت اگر جاننا چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ بھیجا، انہوں نے اپنے ایک پر کے، اپنے جبرائیل امین کے کتنے پر ہیں جانتے ہیں؟ 600 پر ہیں جبرائیل امین کے، اپنے ایک پر کے ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو، اس کے انسانوں سمیت، اس کے گھروں سمیت، اس بستی کی زمین کو، اس کے گھروں، اس کے انسانوں، وہاں کے مویشیوں سمیت حضرت جبرائیل نے اس بستی کو اٹھایا اور آسمانوں تک لے گئے اور آسمانوں سے نیچے زمین پر دے پٹکا۔ لیکن اتنی طاقت، اتنا قوت، اتنا بڑا وجود، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا خوف کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان کے سامنے آ جائے، رب کائنات کا کوئی آرڈر ان کے سامنے آ جائے، اللہ کا کوئی حکم جب ان کے سامنے آ جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے ہر حکم کو مانتے، تسلیم کرتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے۔ لیکن انسان ہے کتنا؟ 5 فٹ 6 فٹ، طاقت قوت کتنی ہے؟ طاقت قوت کتنی ہے اس میں؟ اللہ اکبر، بڑی مشکل سے 1.5 من 2 من کا وزن اٹھا لے گا، اور کتنی دیر اٹھا رکھے گا، کتنی دیر اٹھا سکے گا؟ کمزور اور ضعیف اتنا ہے، کمزور اور ضعیف اتنا ہے، ایک معمولی سا اس کو کوئی زخم آ جائے، ایک معمولی سا زخم اس کو آ جائے، اللہ اکبر، اس کی چیخیں نکل جائیں، اس کی کمزور اور ضعیف اتنا ہے کہ اگر ایک معمولی سی پریشانی اس کو آ جائے، ایک معمولی سی پریشانی اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے وجود کو ہلا کر رکھے، وہ پریشانی کمزور اتنا ہے، لیکن اکڑا ہوا کس کے سامنے ہے؟ اس اللہ کے سامنے ہے، رب العالمین کے سامنے ہے، اس خالق کے سامنے ہے کہ جو قیامت کے دن کائنات پوری کو، ساری کائنات کو، 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہ سب کچھ اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لے گا، یہ سب کچھ اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لے گا۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی ہستی، وہ رب العالمین کے سامنے یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا انسان جب بغاوت کرتا ہے، جب اس کے حکم کو نہیں مانتا، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تجھ کو نمازوں کا حکم دیا، تیری یہ ضرورت کہ تو نمازیں نہ پڑھے، تو نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی کہ اللہ کا حکم تیری آنکھوں میں، تیری نظر میں، تیرے ذہن میں، تیرے دل میں اس کی اتنی بھی وقت نہیں کہ تو اللہ کے حکم کو مان کے نمازوں کا پابند بنتا۔ اللہ اکبر،
اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی حالت کو میں عرض کر دوں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے حالت ان کی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں۔ کتنے آپ کے ہمارے بھائی جو 5 کی بجائے کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 کی بجائے 4 پڑھے۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کہاں کھلے گی؟ پھر قبر میں جا کر کھلے گی۔ اگر کہ آنکھ رات کو بند ہوئی اور تیری اٹھنے کی عادت فجر میں نہیں، تو پھر سن یہ ہو سکتا ہے رات کو سوئے گا اپنے کمرے میں، اور پھر یہ آنکھ جو بند ہوئی تھی کمرے میں یہ کھلے گی کسی اندھیر کوٹھ میں۔ ایک دن آئے گا وہ اگر اللہ چاہے کہ تیری اسی حالت میں تیری جان نکال دے کہ جس وقت تو رات کو سوئے اور تو یہ سمجھ کر سوئے کہ میں صبح اٹھ کر اپنے کام پر جاؤں گا، لیکن پتہ لگے کہ رات کو سویا تو اپنے کمرے میں تھا، آنکھیں تو میری بند ہوئی تھی ٹی وی دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، گانا سنتے ہوئے، اپنے کمرے کی چھت کو دیکھتے ہوئے، اور آنکھ کھلی تو اپنے سامنے منکر نکیر کو پایا۔ تیرے سامنے اللہ کے یہ پیغام رکھے جاتے تھے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تیرے سامنے اللہ کا یہ پیغام ایک مؤثر رکھتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لیکن تو نے اپنے رب کی بات کو مانا نہیں۔ آخر یہ جرت کسی کی کیسے ہو؟ اللہ کا بلاوا ہو، اللہ کا آرڈر ہو، اللہ کا حکم ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو، اور میں سستی کروں، میری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے، میری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی ایک نماز میں، کسی ایک نماز میں اللہ کی کسی ایک حکم کو ماننے میں کسی سستی یا تصاہل کا شکار۔ نماز نہ پڑھنے والا یہ باغی ہے، نماز سے دور رہنے والا، مسجد سے دور رہنے والا یہ باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے، اور یہ نیند کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑنے والا، یہ دنیا کے کھان کھان کے لیے نمازوں کو چھوڑنے والا، یہ دنیا کو دین پر ترجیح دینے والا ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے یہاں آخر رہنا کتنی دیر ہے؟ تمہاری دنیا کی زندگی آخر ہے کتنی؟ کتنا رہو گے یہاں پر؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کل صبح کا سورج دیکھنے کی گارنٹی ہے؟ کوئی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ میں کل کا سورج دیکھوں گا؟ کوئی ایک بندہ اس بات کی ضمانت دے کہ میری زندگی ابھی ایک دن، ابھی 2 دن، ابھی ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال میری ابھی زندگی باقی ہے، کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی ضمانت۔ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے میرے ہر بھائی، اپنی آنکھوں کو سنوار لیجئے، اپنی آنکھوں کو درست کر لیجئے۔ یوں بن جائیں میں 5 فٹ کا 6 فٹ کا یہ بندہ اپنے رب کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے رب نے میرے اوپر یہ ڈیوٹی فرض جو کی ہے، میری یہ ذمہ داری جو لگائی ہے، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اس ڈیوٹی کو ادا کروں گا، میں اس فرض کی ادائیگی میں معمولی سی بھی کوتاہی نہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، پوری توجہ سے، ایک ایک بھائی میری بات کو غور سے سنے، غور سے سنے، اللہ غور سے سنے۔ اس خالق نے تجھ سے اور مجھ سے مانگا کتنا ہے؟ اس رب نے تجھ سے اور مجھ سے مانگا کتنا ہے؟ ڈیوٹی کتنی لگائی ہے؟
کتنی ڈیوٹی لگائی ہے؟ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے اس نے تمہاری ڈیوٹی کتنی لگائی ہے؟ اس نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں فجر کی نماز پڑھنا ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ جا میرے بندے اس 15 منٹ کی 20 منٹ کی ڈیوٹی کر، اور ڈیوٹی کرنے کے بعد جا، تجھے ظہر تک چھٹی ہے، تجھے کھانا ہے کھا، تجھے پینا ہے پی، تجھے سونا ہے سو، تجھے کوئی کام کرنا ہے کر، دنیا کمانا ہے کما، دنیا کی ضرورت کوئی بھی تیرا کام ہے، جا، میں تیرا رب تجھے چھٹی دیتا ہوں، فجر سے لے کر ظہر تک تجھے چھٹی ہے۔ کتنی ڈیوٹی لی اس نے؟ 15 منٹ کی ڈیوٹی لی، 20 منٹ کرنے چلے، 20 منٹ کی ڈیوٹی لے کر تجھے کہتا جا تجھے ظہر تک چھٹی۔ ظہر تک میں تجھے نہیں کہتا کہ آ مسجد میں، ظہر تک میں نے تجھے چھٹی دی، تیرا کام کھاد ہے، تیری کوئی محنت مزدوری ہے، تیری تجارت ہے، تیرا کوئی کام ہے، جا میرے بندے، جا میرے بندے، جا، تجھے ظہر تک میں نہیں بلاتا، ظہر تک اپنا کام۔ اور پھر جب ظہر کا وقت ہو جائے تو آ، پھر تیری ڈیوٹی شروع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آجا، اللہ بڑا ہے، تیرا کام چھوٹا ہے، تیری نوکری چھوٹی ہے، تیری تجارت چھوٹی ہے، تیرا گھر بار چھوٹا ہے، تیرے بیوی بچے چھوٹے ہیں، تیری دنیا چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، چھوڑ سب کچھ چھوڑ کر آ مسجد میں، آ، ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ کا، میں اس کی بھی 15 منٹ کا، ظہر ہے۔ پھر تجھے ظہر کی نماز کے بعد پھر کہتا جا چھٹی ہے تجھے، پھر عصر تک تجھے چھٹی ہے، کام کرنا ہے کام کر، کھانا کھانا ہے کھانا کا، سونا ہے سو، جا میرے بندے، تیرے اوپر میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا سا کام کر لے بس، جا، تو نے ظہر کی نماز پڑھ لی، یہ 10 منٹ 15 منٹ کی یہ محنت مزدوری تو نے کر لی ہے، جہاں اس کا ذمہ، اس کا اجر، اس کا ثواب میرے ذمہ ہو گیا، اب تو جا۔ اصل اب آنا اثر کے وقت، اثر تک چھٹی ہے، اثر تک چھٹی ہے، اثر کے وقت پھر آ گیا، پھر بلا لیا، آجا 10 منٹ کی اور ڈیوٹی کر لے، 10 منٹ کی ڈیوٹی اور کر لی، پھر کہا مغرب تک تجھے پھر چھٹی ہے، مغرب تک پھر چھٹی دے دی، مغرب کے وقت پھر بلا لیا، مغرب کے وقت پھر 10-12 منٹ کی ڈیوٹی کروائی، پھر کہا تجھے چھٹی ہے، پھر عشاء کا ٹائم آیا، عشاء کے ٹائم پھر بلایا، اور پھر اس وقت میں پھر یہ ڈیوٹی کروا کر کہتا جا میرے بندے اب آرام کر، جا سو، تیرے لیے رات ہم نے بنائی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تیرے لیے اس کو جو ہے تیرا لباس بنا دیا کہ جا اس رات میں جا کر آرام کر، تجھے فجر تک چھٹی ہے۔ ٹوٹل ٹائم کیلکولیٹ کرو تو 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 15 منٹ بنتے ہیں، ٹوٹل کیلکولیشن کرو تو 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 15 منٹ بنتے ہیں۔ یارو وہ رب تم سے 24 گھنٹوں میں صرف یہ 1.25 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کو کہتا ہے، اور پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں، 1.25 گھنٹے کی ڈیوٹی لے کر تمہیں جو اجر اور ثواب دیتا ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کر کے جو تمہیں اس دنیا میں، اللہ کی قسم اس دنیا میں تمہیں 24 گھنٹے کام کر کے وہ اجر نہیں مل سکتا کہ جو اللہ تمہیں 1.25 گھنٹے کی ڈیوٹی کی وجہ سے تمہیں جو اجر اور ثواب دے دیتا ہے۔ اور بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، اللہ اپنے اس بندے کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت پہ گزاری ہے، اور پھر دیکھیں اس کا کرم دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں، یہ 1.25 گھنٹے کی ڈیوٹی کروا کے اس 1.25 گھنٹے کے دوران تو اس سے جو غلطی، جو کوتاہی، جو سستیاں، جو تساہل، جو دنیا کے معاملات میں اونچ نہیں، اللہ اس عبادت کی وجہ سے وہ سارے گناہ بھی دھو دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا
دنیا جہان کی نعمتیں دینے والا، دنیا جہان کے فائدے تجھے دینے والا، دنیا جہان کی نعمتیں تیرے اوپر نچھاور کرنے والا، تو اسے ڈیوٹی کتنی مانگ رہا ہے؟ صرف 7 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ کیا پھر یہ انسان 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور فرشتوں کو دیکھو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس لمحے کے اندر فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا، ایک لمحہ ایسا نہیں، ایک لمحہ۔ جب سے فرشتے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت کے آنے تک وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تجھے اور مجھے، تیرے اوپر اور میرے اوپر جو ڈیوٹی اس نے لگائی، اس نے کہا نہیں میرے بندے، تجھ سے یہ مطالبہ نہیں ہے، تو دنیا میں جا، تو دنیا میں کھا پی پہن سو جاگ پاؤ دھوڑ تجارت سب کچھ کر، لیکن ان ساری چیزوں میں 1.25 گھنٹے کا ٹائم جو میں تم پر فکس کر رہا ہوں، اس میں تم نے سستی نہیں کرنا، اس میں تم نے تساہل سے کام نہیں لینا، اس میں تم نے سستی نہیں دکھانا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے ہمارے مسلمانوں کی حالت، کہ یہ 1.25 گھنٹہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1.25 گھنٹہ زمینیں اس کی ہیں، آسمان اس کے ہیں، یہ جسم پر کپڑے دیے ہوئے اس کے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں یہ اس کی ہیں، یہ کام کرنے والے ہاتھ یہ اس کے دیے ہوئے، یہ دوڑنے والے قدم یہ اس کے دیے ہوئے، یہ وجود، یہ صحت، یہ شباب، یہ جوانیاں، یہ سب کچھ دینے والا وہ اللہ ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے۔ اسی سے سب کچھ لے کر انسان اسی کی بات نہیں مان رہا، آج اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کر رہا، پھر اس سے بڑھ کر باغی اور کون؟ اس سے بڑھ کر سرکش اور اس سے بڑھ کر باغی اور پھر کون؟ آپ کام کرتے ہیں، یہاں کچھ بلدیہ والے بھی بیٹھے ہوں اور مؤسسہ جات میں کام بیٹھے ہوں، ڈیوٹی کا جو ٹائم ہے کفیل کا کیسے کیا خیال ہے؟ پورے ٹائم پر جاتے ہیں کہ لیٹ جاتے ہیں؟ 10 منٹ پہلے جاتے کہ نہیں جاتے؟ لگتا ہے وہ لے گیا بھائی ڈیوٹی جو ٹائم آپ کی کفیل نے لگائی ہے، جس ٹائم کے اسی ٹائم پر جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے جاتے ہیں۔ اچھا چلو ایک اور بات بتاؤ، چھٹیاں کتنی کرتے ہیں؟ چھٹیاں کتنی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ کبھی بیمار پڑ گیا تو وہ غلط بات ہے، مگر تو چھٹی کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیتے کیا ہیں ہم ان سے؟ ہم ان سے لیتے کیا ہیں؟ تنخواہ لیتے ہیں۔ کتنی لیتے ہیں؟ کتنی لیتے ہیں؟ جتنا قسمت میں ہوتا ہے اتنا لیتے ہیں۔ 1000 لیتے ہو، 1500 لیتے ہو، تو یہاں محدث تو ایسا بیٹھا نہیں جو 10-10 ہزار لینے والا ہو۔ 1000 ہے، 2000 ہے، 3000 ہے۔ اور میری بات جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس سے 1000، جس سے 1500، جس سے 2000، جس سے 3000 لے، اس کے لیے ڈیوٹی کتنی زیادہ کرے، کتنی محنت کرے، کتنی مزدوری کرے، کتنی بھاگ دوڑ کرے۔ اگر ہمارا یہ کفیل، اگر ہمارا مدیر، اگر ہمارا یہ آفیسر ہمیں جناب رات کو بلائے، حاضر جناب، صبح میں بلائے، حاضر جناب، دھوپ میں بلائے، حاضر جناب، وہ دن کے کسی بھی وقت میں بلائے، حاضر جناب، وہ رات کے کسی وقت میں بھی بلائے، حاضر جناب، حاضر جناب، we should be dutiful۔ ہمیں dutiful ہونا چاہیے کیونکہ ہم تنخواہ لیتے ہیں جی، اس لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارا کوئی بھائی تھوڑا کام میں نکما ہو، اس کو بھی مشورہ دیتے ہیں you should be dutiful، تجھے dutiful ہونا چاہیے۔ تم تنخواہ لیتے ہو، حرام مت کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ڈیوٹی کرو، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔
کیا خیال ہے؟ بات اسی طرح نہیں؟ اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو اٹھ کر کھڑے ہو کر مجھے ٹوک دو اور مجھے روک. مجھے بول دو کہ تم غلط بات کر رہے ہو، غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹی بات کر رہے ہو. کھڑے ہو کر مجھے روک دو، مجھے ٹوک. جس سے تم 1000 لو، جس سے 2000 لو، جس سے 3000 لو، اس کے لیے ڈیوٹیفل، اور جس سے سب کچھ لے رہے ہو اس کے نافرمان اور اس کے باغی. اللہ سے کیا لے رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں دے رہا اللہ ہے. اس کے لیے ڈیوٹیفل کیوں ہو؟ کیا ہے اس کا دیا ہوا میرے پاس کہ میں اس کے لیے ڈیوٹیفل ہو جاؤں؟ آنکھیں کس کی ہیں دی ہوئی؟ اگر وہ چھین لے تو تجھے کوئی دے دے گا واپس؟ یہ زبان جو بول رہی ہے یہ کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی. وہ اگر چھین لے تو دے دے گا کوئی تجھے واپس؟ بطور نشانی اللہ نے دنیا میں کتنے اندھوں کو پیدا کیا اور دنیا میں کتنے گونگوں کو پیدا کیا تجھے بتانے کے لیے کہ تیرے پاس اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جاؤ اس پیدائشی نابینے کو، اس پیدائشی گونگے کو جاؤ لے جاؤ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس، دنیا کی کسی ہاسپٹل میں اس کو لے جاؤ اور اس کو بولو کہ دیکھو یہ گوشت کا لوتھڑا جو میرے پاس ہے وہ گوشت کا لوتھڑا اس کے پاس بھی ہے، لیکن یہ گوشت کا لوتھڑا آواز پیدا نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب اس کی اس زبان میں آواز کو پیدا کر دیا. جائے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کو بولے اس کا وہ گوشت کا لوتھڑا جو منہ میں ہونا چاہیے، یہ لوگ کو بہت سے لوگوں کا لوتھڑا یہ زبان ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کا لوتھڑا جیسا یہ میرے منہ میں ہے، اس کے منہ میں بھی ہے، لیکن اس کی اس زبان کے ذریعے آواز پیدا نہیں ہو رہی. آپ آواز اس کی زبان سے نکلوا دیں. ڈاکٹر صاحب اس کی یہاں پر یہ آنکھوں کے بنے ہوئے کڑے ہیں، اس کی پلکیں ہیں اور اس کے اندر یہ جو سائن بنا ہوا آنکھ کا سب کچھ ہے لیکن روشنی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب روشنی پیدا کرتے ہیں. اس کی زبان کو بولنے کی طاقت، اس کی آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت، اس کے کانوں کو سننے کی صلاحیت. اللہ اکبر. کون ہے دینے والا؟ وہ اللہ ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر اللہ کی چھین لے تو ساری دنیا مل کر تجھے یہ سب کچھ دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. اس رب کی اگر آپ نعمتوں کو گننے لگے، اس رب کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اس رب کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. اگر تم گننے لگ جاؤ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو اس رب کی اپنے رب کی نعمتوں کو گننے لگے تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور جس سے سب کچھ لے رہا ہے اس سے بغاوت کرنا، اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے دین پر نہ چلنا، اس کے حکم پر نہ چلنا، آخر تیری یہ جرت کیسے ہے؟ تیری جرت کیسے ہو کہ تو اس کے حکم کو نہ مانے؟ جس سے 1000 لے، 1500 لے، 2000 لے، اس کے ہر حکم کے سامنے جی سر، اوکے سر، یس سر. اور اللہ کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی مول نہیں. اللہ کی قسم دنیا کی ساری دولت، سارا مال، جاؤ تمہارے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں،
لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر ڈالو اور کہو کہ ایک گونگے کے لیے بولنے والی زبان چاہیے، لاکھوں لے لو، کروڑوں لے لو، اربوں لے لو، خربوں لے لو، نہیں بلکہ دنیا کی ساری دولت لے لو، ایک گونگے کو بولنے والی زبان کیا خیال مل جائے گی؟ اس اللہ نے تجھے کتنی زیادہ اور کتنی بڑی اور کتنی عظیم نعمتوں سے تجھے نواز رکھا ہے، اب اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تجھے جب بھی بلائے تو دوڑا چلا رہا ہے، جب بھی تجھے حکم دے تیری گردن اس کے سامنے جھکی۔ اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق، تو میرا مالک، اللہ میں نوکر، میں خادم، میں جھکا ہوا، میں تیرا بندہ، میں حاضر۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج بغاوت پر اترا ہوا یہ مسلمان، کسی بھی معاملے میں اس کو سمجھاؤ۔ میں نے ایک نماز کی بات کی، اور بھی کتنی دین کی باتیں ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کے دین سے دور ہے، اللہ کے قرآن سے دور، اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکا، منع کیا، بغاوت کر رہا ہے، باغی ہے بندہ، باغی۔ کتنی چیزیں ہیں آج ہم مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ہم کو روکا اور منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا۔ تم میں سے جو کوئی بھی شیطان کے نقشے قدم پر چلے گا تو وہ تم کو بے حیائی کے، فحاشی کے، برے کاموں کا تم کو حکم دے گا۔ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم۔ لیکن آج کا مسلمان مجھے بتائیں کہ شیطان کے نقشے قدم پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آج گھر گھر جا کر دیکھو، آج بستی بستی جا کر دیکھو، آج قریہ قریہ جا کر دیکھو، آج گھر گھر جا کر دیکھو، شیطانی باجے گاجے، وہ گندے آلات، وہ فلمیں، وہ گانے، وہ موسیقیاں، وہ بے حیائی کا سامان۔ اور تم کس نام کا ہے مسلمان؟ آج ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں باغی بنا ہوا آج کا مسلمان باغی ہے، بندہ ہے باغی، بغاوت پر اترا ہوا ہے۔ یہ بغاوت ہے، بغاوت۔ اللہ نے فرمایا مسلمان تو نے شیطان کے کہنے پر نہیں چلنا، تجھے بے حیا بنائے گا، یہ تجھے فحاشی کے کاموں میں لگائے گا، مت چلنا اس کی راہ پر، مت چلنا، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی تعلیمات جو ہیں، اس سے دور رہنا۔ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں لا کر شیطان کو رکھا ہوا، شیطان کا ریموٹ کنٹرول پکڑ کے کبھی ادھر گھمائیں، کبھی ادھر گھمائیں، کبھی اس چینل کی کنجریوں کو دیکھیں، کبھی اس چینل کے گند، فحاشی اور بے حیائی کو دیکھیں۔ یہ ہے بغاوت، اللہ کے دین سے بغاوت۔ کیا آج کا نوجوان آج کے تو بڈھے بھی بڑے شوقین ہیں، صرف نوجوان ہی نہیں، 70-80 سال کا بڈھا، وہ بھی فلموں کا شوقین، گانوں کا شوقین، دیکھ رہا ہے بڑے مزے سے اور لطف اٹھا رہا ہے۔ بغاوت ہے یہ، بغاوت۔ اللہ کے بندوں جاگو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو درست کرو، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اللہ تمہیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے تم کو منع کرتا ان چیزوں سے باز آ جاؤ، باز آؤ۔ مگر ٹھکانا اس گروہ کے ساتھ ہو پھر کہ جو گروہ پھر جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس دنیا کی زندگی. کتنے ہمارے یار بیلی دوست جہاں بیٹھے ہیں, اللہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے, مجھے اگر 2-3 گھنٹے دو گے تو میں 2-3 گھنٹے اس موضوع پر الحمدللہ آپ کے سامنے بہت سے پہلو آج ہمارے مسلمانوں کے, کہ جہاں بغاوتوں میں جیسے آج ہم بغاوتیں کر رہے ہیں اللہ کے دین کے باغی بنے ہوئے, میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھوں. کہ آج کا مسلمان اللہ کے دین کا باغی کیسے بنا ہوا, کس طرح بغاوتوں پر کھلا ہوا. بتاؤ جنت جانا ہے جی, اسی جنتی ہیں جی, جنتی ہیں جی. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کے احکام اس کی کوئی پرواہ نہیں, دین کی کوئی پرواہ نہیں, قرآن کی پرواہ نہیں, محمد کریم کی تعلیمات کی پرواہ نہیں, اور جنتی ہیں. تو بھائی جاؤ گے جنت میں انشاءاللہ, اللہ کرے تم سارے جنت میں جاؤ. اللہ کرے میرے بھائی یہاں جتنے بیٹھے ہیں, میں سب کے لیے خواہش مند ہوں کہ اللہ تم سب کو اپنی جنتی عطا فرمائے. لیکن اپنی کرتوتیں ہم ضرور دیکھ لیں کہ آج کے مسلمان کی حالت کیا ہے. وہ اللہ کے دین کے ساتھ کتنا وفادار اور کتنا باغی. اللہ اکبر. زمانہ دنیا بات کر رہی تھی, فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی دور حاضر ہے, جدید دور ہے, ماڈرن دور ہے, انگلش دور ہے, انگریزی دور ہے, سوٹ بوٹ ٹائی کوٹ اس کا دور ہے, منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے انگریزی بولنے کا دور ہے. 2014-15 اور جناب اس دور میں اگر آپ ہمیں یہ کہیں کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھیں, نو 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 مولوی صاحب ویری سوری, خوبصورت نہیں لگوں گا. میری خوبصورتی جو ہے نا وہ, آپ کیا بات کر رہے ہیں مولوی صاحب, آپ جانتے نہیں 2015 ہے. 2015 میں شلوار کو, پینٹ کو اگر میں ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا تو مولوی صاحب یہ کتنا عجیب سا لگے گا, کارٹون سا لگے گا, عجیب و غریب حلیہ لگے گا. اس لیے ویری سوری مولوی صاحب, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر 2015 میں ہم عمل نہیں کر سکتے. دو 2015 میں آپ مجھے یہ کہیں کہ میں منہ پر داڑھی رکھ لوں, 2015 میں آپ مجھے یہ کہیں کہ محمد کریم کی تعلیمات پر عمل کروں صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ یہ کہیں کہ 2015 میں ہماری عورتیں برقع پہن کر باہر نکلے. آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ یہ اولڈ ٹریڈیشنز, پرانی روایات, پرانے دور کی باتیں ہیں. اس دور میں 2015 میں سوٹ نہیں کرتے. ویری سوری, قرآن کو ویری سوری, حدیث کو ویری سوری. It is not suitable مولوی صاحب. ان کو پتا مولوی کو تو انگلش آئے گی نہیں. It is not suitable. اوکے, ہم تجھ کو بتائیں گے کہ کون سی چیز سوٹیبل ہے. یہ بغاوتیں ہیں, بغاوتیں بندہ ہے بغاوت. تم انگریزی بول کر بغاوت کرو, اردو بول کر, ہندی بول کر, کیرلا بول کے, فلپینی بول کے, جو بھی بول کے, اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ کو پتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ جی وہ انگریزی میں ہم نے بات کی تھی اس دن دنیا میں, یا اللہ مولویوں کو انگریزی نہیں آتی تھی, ہم نے انگریزی میں انکار کیا تھا, ہم نے عربی میں انکار نہیں کیا تھا. ہم نے زبان میں, اپنی زبان میں انگریزی بول کر ہم نے انکار کیا. انگریز بہت تھا, انگریزی لباس تھا, انگریزی ماحول تھا, 2015 تھا, اس لیے ہم نہیں مانے. تو انگریز بن جا, تو ایم اے, ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی, تیرے پاس دنیا کی جو بھی جدید ترین ڈگری ہو سکتی ہے وہ لے لے. اللہ کا حکم, اللہ کا دین کو تبدیل نہیں ہو سکتا.
یہ نہیں ہو سکتا جی پینٹ کوٹ کا دور ہے لہذا پینٹ ٹخنوں سے اوپر اچھی نہیں لگتی. مولوی صاحب دیکھیں نا عجیب سا حلیہ لگے گا 2015 اور پینٹ کوٹ اور وہ بھی ٹخنے سے اوپر. مولوی صاحب نہیں نا جچتا نہیں. اللہ تیرے 2015 کو تیری پینٹ کو تیرے کوٹ کو تیری ٹائی کو نہیں دیکھے گا. مولوی صاحب ابھی تو میری شادی ہونا ہے تو شادی ہونے تو پھر اس کے بعد سوچوں گا داڑھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. ابھی مجھے شادی تک بغاوت کر لینے دیجیے اور جب شادی ہو جائے گی تو پھر بیگم سے مشورہ کروں گا. جب مان جائے گی پھر رکھ لیں گے. جب تک بیگم نہیں مانتی تب تک ویری سوری. بیگم بھی نئے زمانے کی ہے ماڈرن زمانے کی ہے اس لیے وہ بھی نہیں مانتی. مولوی صاحب سختی مت کرے آپ. بیگم صاحبہ وہ تو پھر مانے گی نہیں. پھر وہ تو ایسی بات ہے ممکن ہے وہ آگے چل کر بھی نہ مانے. پھر بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر بھی کتنے بوڑھے ہو گئے 70 80 سال ہو گئے وہ ابھی بھی رگڑ رہے ہیں. ابھی اور پتہ نہیں کیا نکال رہا ہے. ابھی تک بیگم مانی نہیں ان کی. پتہ نہیں بیگم بھی مانی کہ اپنے ہی من قاضا ہے. اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے. بس بغاوت کرنا ہے. نہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ. یہ منافع ہے اللہ ہے ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. پھر انسان کو اس دن پتا چلے گا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا. اس دن جب پھر کہا جائے گا نکالو جہنم کے حصے کو نکالو. اللہ اکبر. بات میں نے کی تھی کہ ایک بہت بڑا حصہ جہنم میں جانے والا ہے اور وہ کون سا؟ جو بغاوت کر رہا ہے اور دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح دے رہا ہے دین پر. اب یہ باتیں سننے کے بعد رب کعبہ کی قسم تو میں ہم سب فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جنت میں جانے کا مستحق ہے تو تیرا دعویٰ ہے تو جنتی ہے. جنت میں کون جائیں گے اس کی بھی وضاحت اللہ نے فرما دی ہے. جنت میں جانے والے کون ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ ترازو تیرے ہاتھ پہ آج دے کر جا رہا ہوں. جانا اور اس ترازو کو اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنا فیصلہ خود کر دینا. جس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. ایک دن موت آ جائے گی, میری آنکھیں بند ہو جائے گی, میرا وجود اس دنیا سے ایک دن مٹ جائے گا, چلا جاؤں گا. پھر ایک زمانہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے اس خالق کے سامنے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس نے پوچھنا ہے, اس نے حساب لینا ہے. وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن اللہ ایک ایک نعمت کے متعلق پوچھے گا, سوال کرے گا. مجھے اس نے آنکھیں دی, مجھے اس نے کان دیے, مجھے اس نے زبان دی, مجھے اس نے ہاتھ دیے, مجھے اس نے قدم دیے, مجھے اس نے جوانی دی, مجھے اس نے گھر بار دیا, مجھے اس نے مال دیا, دولت دی, عزت دی, سب کچھ عطا کیا. کل قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے, اسے حساب لینا ہے, لہذا ڈرتا ہے. جوانی ہے, جوانی کو سنبھال کر چلتا ہے. اس جوانی کے متعلق اللہ نے پوچھنا ہے, ڈرتا ہے. اس جوانی کے سوال کے متعلق خوف کھاتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے. بوڑھا ہو گیا تو اپنے بڑھاپے کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑھاپا میرا, یہ بڑھاپا, اس بڑھاپے میں اب میں اپنے رب کے ساتھ
पिछली जिंदगी गफलत में गुजरी है, मेरे रब ने मेरी पूरी जिंदगी के मुताल्लिक मुझसे सवाल करना है। मैं नहीं कर सका नेकियां, इबादत नहीं कर सका, इताअत नहीं कर सका, बाल चिट्टे सफेद आ गए, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, आंखों की बिनाई कमजोर पड़ गई, अब सेहत ने जवाब दे दिया। लिहाजा अब मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह का खौफ खाऊं। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, हिसाब किताब होगा, डरता है, खौफ खाता है और उसकी इबादत और उसकी इताअत करता है और अपने नफ्स को रोक लेता है, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। जवानी मस्तानी होती है, जवानी बुराइयों की तरफ बुलाती है, ये काम कर, वो कर, गाना सुन, फिल्म देख, डिस्को मिस्को, ये वो उर्लम परलम, ये सब कुछ ना 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 नहीं। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह जानता है, मेरे अल्लाह को इस बात का इल्म है। अल्लाह से डरते हुए, खौफ खाते हुए उसको शैतान उस बुराई की तरफ बुलाता है, लेकिन नहीं जाता, अपने नफ्स को अपनी इस ख्वाहिश की पैरवी से रोक लेता है। ख्वाहिश कहती है ख्वाहिश है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश। और ये आखिरी 2-4 मिनट मेरी बात सुन ले। टाइम 10 बज गए हैं, तो मुझे इन्होंने 9:05-7 मिनट ऊपर करके इन्होंने दिया था मुझे माइक, तो 5-7 मिनट तो मैं ले सकता हूँ ना जी? तो जी शेख साहब, जितने मिनट इन्होंने 9 से ऊपर किए थे उतने मिनट को मैं कर सकता हूँ, इतनी इजाजत है मेरी। अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है, खौफ खाता है कि मुझे कल अल्लाह की बारगाह में पेश होना, अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह ने पूछना है, हिसाब लेना। लिहाजा अपने नफ्स को ख्वाहिशात की पैरवी से रोकता है। ख्वाहिश कहती है फलां बुराई कर, फलां बुराई कर, फलां चीज में मजा है, मेरी तरफ ध्यान करें, मेरी तरफ गौर करें। आखिरी 2-4 मिनट हैं, मेरी ये बातें गौर से सुन लीजिए। ख्वाहिश कहती है कि आज जो है ना फला गुनाह का काम करना है, फला जो मजा है जिस चीज में आज उसको करना है, फिल्म देखना है, गाना सुनना है, और जनाब दाढ़ी मोड़ना है, और जनाब कोई बुराई करना है, फला। अल्लाह अकबर। लेकिन ये क्या करता है, कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। अपने नफ्स को इस ख्वाहिश की पैरवी से रोकता है, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बुराई नहीं करना, मुझे ये बुरा काम नहीं करना। अगर मैंने ये काम किया मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होगा, और अगर अल्लाह नाराज हुआ तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़ा होगा। अपने नफ्स को रोक लेता है, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। लिहाजा ये वो इंसान है, ये वो इंसान है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, इसका ठिकाना जन्नत है। ये तेरे हाथ में अब तराजू है, तराजू। इस तराजू को लेकर अब तू खुद अपना फैसला कर, अपना फैसला खुद कर कि आज जिंदगी हम कौन सी बसर कर रहे हैं, आज राह हम कौन सी चल रहे हैं। जन्नतियों वाली राह पर है या दोखियों वाली राह पर है। आज हम अपने रब के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करके उससे डरते हुए, खौफ खाते हुए, अपने नफ्स को बुराइयों से रोकते हुए अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, या बगावत वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये किसी से जाकर फैसला करवाने की जरूरत नहीं, फैसला तो खुद कर सकता है। तो मेरे भाई को इस ज़माने में और भी बहुत सी बातें की जा सकती हैं। मसला आपको समझा दिया है। अब अगर आप देखना चाहें अपने मुताल्लिक तो आप खुद देख सकते हैं। और अब क्या ख्याल है, हमें कौन सी जिंदगी बसर करना चाहिए? क्या ख्याल है? अपने नफ्स को बुराइयों से रोक लेना चाहिए कि नहीं रोक लेना चाहिए? कि यूं ही बगावत में लगे रहना चाहिए? नहीं मेरे दोस्तों, अपने आप को अब बगावत से रोक ले। बस हमने अपने रब की नाफरमानी नहीं करना है। और इंशाल्लाह हमने अपने रब की नाफरमानी नहीं करनी। हमने अपने रब के हर हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुकाकर जिंदगी बसर करना है। मैंने वो फरिश्तों की बात की शुरू में, फरिश्ते कितनी बड़ी मखलूक है, लेकिन ला यअसूनुल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। उन्हें अल्लाह जो हुक्म देता है
اس حکم کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھک جائے، اللہ کے ہر حکم کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، بغاوت سے بچائیں، سرکشی سے بچائیں، نافرمانیوں سے بچائیں اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔